علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ساتھیوں جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ جاگ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بیٹھے یہاں ہو، ذہن پتہ نہیں کہاں ہو، آنکھیں کہاں ہو، دل کہاں ہو، پھر مزہ نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب کے بارے میں شاید فقط آپ اتنا جانتے ہیں کہ یہ صرف گفتگو ہوتی ہے، یہ دیگر معاملات میں بھی الحمدللہ رب العالمین اہل الحدیث کے ترجمان ہیں اور اہل الحدیث کے غمخوار غم رکھتے ہیں ان کا، تو لہذا بیداری سے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تمام لوگ، وہ چکوال کے ہوں، چکوال کی کفتہ سیٹوں سے ہوں، کلہ شہیدان کے ہوں، کہوٹا کے ساتھی یہاں کے ہوں، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے، آمین۔ بہترین جزا دنیا میں، بہترین جزا اپنے پاس عطا کرے اللہ وحدہ لا شریک۔ مجھے موقع ملتا رہتا ہے، زندگی رہی تو پھر آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ سے طویل گفتگو کریں، جتنا وقت وہ دے سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اس وقار علماء کرام بزرگوں اور یقیناً بہت سارے خطابات ہو چکے اور نصیحت سن چکے، جتنی تفصیلی گفتگو جی تو خبر دیتی گئی اتنی انشاءاللہ نہیں ہوئی۔ چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کرے گا کہ
محترم برادرم توقیر کے عالی صاحب نے حکم دیتا میں جوش محبت ٹائم دے بیٹھا ہوں پہلا پروگرام ڈائری رجنی اصل پروگرام جنگ شاید اس واسطے اصل پروگرام چاہنا چند اشعار وعد تکمیل حاصل ہو گیا تفصیلی گفتگو آئندہ باری انشاءاللہ جڑی آیت بات کا پڑھی اس کی روشنی جو گزارشات اسکرا سارے عوام گزارش توجہ فرما اور بڑی توجہ نال اس بات کو سنن اور رکھنے کی کوشش فرما شاید مبارک ذکر ہے کہ اے ایمان والو گویا خطاب بھی من والو یا ایوہ الذین آمنوا تو پھر متوجہ ہو جائے گی رب کی طرف وہ آواز ہے رب کا کلام ہے رب تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ایوہ الذین آمنوا سے الفاظ آ جائیں تو مومن فوری متوجہ ہونا چاہیے یا اس خطاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کسی اہم چیز کا حکم فرمان گے یا کسی انتہائی مضر نقصان دہ چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو منع کریں گے تب ہی تو فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو جی اللہ جی کیا حکم ہے فرمایا اطیعوا اللہ خوشی نال چاہت نال اللہ دی ہر بات مانو یہ لفظ اطاعت کے معنی اور مفہوم چاہت دا خوشی دا پایا جاتا دل چاہے نہ چاہے برادری قوم چاہے نہ چاہے اطیعوا اللہ تھوڑا کہ لازم ہے کہ کسی دل دی رضا اور خوشی نال گہرائی نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہر بات نو مانو تسلیم وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اسی طرح ہر بات خوشی نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تسلیم کرو گا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کا جائزہ لو اگر کہ رسول اللہ کی اطاعت سنت کے مطابق ہوں گے تو قبول لے وگرنہ اعمال پڑے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن اعمال کی کثرت مطلوب نہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں اعمال کر کر کے تھکے اور ڈھیر لے کے آؤں گے اعمال کا پھر اللہ فیصلہ جہنم کا کر دے اعمال کی کثرت مقصود نہیں اعمال کا معیاری ہونا اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے عمل تھوڑا ہوئے سنت کے مطابق عمل بہت زیادہ ہوئے سنت کے مطابق نہ ہوئے تو اس عمل کی تھکاوٹ کا کوئی فائدہ نہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی ماہ رمضان ہے آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور سیدہ زینب کا ارادہ اعتکاف بیٹھا اور امہات المؤمنین اعتکاف مسجد نبوی کی پہلی آئے انہوں کو گھر بھی آئے سن گھر مسلح بھی آئے سن اس کے باوجود ازواج مطہرات امہات المؤمنین اعتکاف واسطے مسجد نبوی کا انتخاب فرما دیا اگر دنیا کسی عالم کے پاس
صحابیات وچوں کسی ایک صحابیہ رسول یا ازواج رسول وچوں کسی ام المومنین نے کبھی گھر میں اعتکاف کیا ہو تو ایک حوالہ چاہیے، لیکن وہ حوالہ ابھی تک کسی پر آیا نہیں، نازل نہیں ہوا کسی پر۔ یہ بات طے شدہ ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین نے جب بھی اعتکاف کیا تو وہ لوگ کہاں پر؟ اعتکاف مسجد میں ہوتا، گھر میں نہیں ہوتا۔ طواف بیت اللہ کا ہوتا ہے، گھر کا نہیں ہوتا۔ اعتکاف مسجد کا ہوتا ہے، گھر کا نہیں ہوتا۔ جگہ خاص ہے، بیت اللہ کا طواف ہے۔ کوئی بندہ کسی مکان سے چکر لگانا شروع کر دے اور کہے کہ نہیں میں طواف کر رہا ہوں، طواف نہیں ہے۔ طواف کے لیے بیت اللہ خاص ہے، اعتکاف کے لیے مسجد خاص ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے لگوانا واسطے اور اس نو خیمے لگا رہی ہیں سر اپنا خیمہ، وہ انہاں کیا میں ایک رسی بھی اتنے خیمے کی چھت نال اوپر مسجد چھت نال ایک رسی بھی بن جا رہا۔ حسب حکم صحابہ کرام نے رسی بن لیتی، ماں دا حکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیمے آئے دیکھنے واسطے تو آپ علیہ الصلوۃ کی نظر مبارک اس سے پہ گئی رسی۔ یہ تقریر تو پہلے کے کام ہے، ہوں نہیں چلانا، ہوا نہیں کسی لگن دینا۔ توجہ ہے میرا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے رسی کس تھی، کس واسطے بنی گئی؟ فرمایا محبوب جی تہاڈی زوجہ اور ام المومنین نے حکم دیتا ہے سب بن دیتی ہے۔ فرمایا انہوں کو پوچھو تے صحیح یہ کہہ دے واسطے پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا جب رات کو میں کھڑی کھڑی عبادت کراں گی نا تو تھکاوٹ ہو جاندی ہے تو میں تھوڑی رسی نال مگر ٹیک لا رہا پھڑ لا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رسی نو کٹ دو، کھول دو اور زینب نو کہہ دو جو تھک جائے تو لیٹ جائے کرے، سو جائے کرے، رسی نہ لٹک کے عبادت کرنا میرا دین کوئی نہیں، میری شریعت کوئی۔ فرمایا یہ میرا دین نہیں ہے، یہ میری شریعت نہیں۔ پاکستان کے کچے دھاگے نال بھی کہیں بزرگ لیٹے رہے، لٹکے رہے، اور وہ بھی 12 سال، پھر سدھے بھی نہیں الٹے، دھاگا بھی کچا۔ ہوں دسو کوئی ولایت کرامت ہی ہو سکتی ہے عام بندے سے واسطہ کام نہیں۔ دھاگا بھی ہوئے تے کچا بھی ہوئے تے بزرگ الٹا بھی لٹکیا ہوئے تے بزرگ بھی چنگا ہوئے، لٹکیا ہوئے الٹا لتا ہوتا ان کے ساتھ تھلے نہ ہوئے تے ہوئے بھی 12 سال، لگاتار 12 سال پورے کنویں وچ الٹا لٹکے ہوئے۔ میں کہا بس جیڑی شریعت اصل پڑھی ہے نا قرآن حدیث وہ کوئی جرم نہیں جی سزا این سال۔ دنیا جو ہوتا ہے نا بندے کو گناہ قصور جرم ہو جاتا ہے تو انہوں الٹا لٹکا دو۔ اسلام میں کوئی ہو جائے جرم قصور نہیں جی سزا 12 سال الٹا لٹکنا ہوئے۔ بزرگاں کی کیتا ہے 12 سال الٹے لٹکے رہے، نماز نہیں پڑھی، کہنے کی نماز پڑھ لی ہو نہیں، بزرگوں کی نمازوں نے انداز بھی اپنا ہوتا پڑھ لی ہوئی۔ اب چلو نماز تو سمجھ آتی پا الٹے لٹکے لٹکے انہیں اشارے نال پڑھ لی ہوئی، روٹی سال تھلے نو تے لتا ہوتا نا، کھانا 12 سال، چلو یہ بھی کوئی سمجھ آ گئی بزرگ جیندے رہے ہوں گے۔ حاجت بھی تے 12 سال ہونی چاہیے۔ کاش اللہ قرآن و حدیث دا فہم عطا کر دے۔ آمین۔ سیدی پہ کے نا شکر ادا کیا کرو جس نے اللہ نے یہ مسلک اور منہج کی فہم اور سمجھ اور عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس جتنا رہو اتنا کرو، جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی چھوڑو۔ یاد رکھیے دین اسلام کامل مکمل ہو چکا ہے، اطاعت رسول قیامت تک جاری ہے، اور آپ اطاعت کو ہٹ کے کیتا ہوئے عمل قبول۔
اور جڑا کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیتا اس کو بدعت کیا جاتا، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے۔ اسی تو بدعات و خرافات رسومات تو منع کرنے اور روکنے، آخر وجہ کی لیکن ایک بندہ بدعت کو روک دے تو اس کا کی فائدہ ہے دنیا کی فائدہ اس کو؟ اصل ایک بندہ ہے بدعت کرو، دوسرا ہے بدعت نو روکو، جیڑا کرا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، انہوں کوئی دنیا دا مال متا، کوئی پیسہ، کوئی ہار، کوئی پیسے کو سے کوئی خرچ لگے گا، جیڑا روک رہے ہیں اس کو روک رہے ہیں، اس کا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، صرف اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو بچا لے۔ حوض کوثر کا جام اللہ تعالیٰ محبوب کے ہاتھوں نصیب کرے، کیونکہ اہل بدعت نو جام کوثر نصیب نہیں ہوتا۔ تو بدعت معمولی جرم اور معمولی گناہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جڑا بدعتی انسان ہے نا، وہ پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ رسول رحمت آخری نبی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے سن جڑا بندہ بدعت جاری کرتا ہے وہ گویا پیغمبر کی امانت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے دین پورا نہیں پہنچایا، میں آگے پورا کیا۔ اور ان ائمہ کرام نے اقوال کی روشنی میں بات کیا کرنا کہ بدعتی انسان حقیقت اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے، توجہ ہے ماشاءاللہ، معمولی جرم نہیں، معمولی گناہ نہیں، بدعتی انسان اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ اگر پیغمبر پر دین نازل ہوا ہے، یہ مسائل نازل ہو گئے ہیں تو میں بھی کوئی دین میں داخل کر سکتا ہوں، میں نے بھی یہ اعمال شروع کیے۔ یہ کام تو نبی کا ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کا نبوت کا مقام ہے نا، کہ ان پر اللہ کوئی احکام نازل کرے، مسائل نازل کرے، اور امت کو بیان کرے اور عمل کر کے دکھائیں اور امت ان کی اطاعت کرے۔ اگر میرا کیا بھی عمل قبول ہو جائے، رسول رحمت کا عمل کیا ہوا بھی قبول ہو جائے، تو پھر میرے اور عامی انسان اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ عامی انسان کا کیا ہوا عمل مردود ہے، اور پیغمبر کا عمل کیا ہوا ہر عمل کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول۔ یہ شرف ہے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظ سمجھانے کی کوشش کروں۔ قیامت دن ہوئے، اعمال نامے کھولے جان گے، اور ہر شخصیت کو اعمال نامے، ہر انسان کو اعمال نامے اسے دیتے جان گے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ کیتا ہے اس دنیا سے وہ دیکھے گا۔ جڑا بدعتی انسان ہے اسی تو اعمال نامے ملے گا، گل سمجھ آ رہی تو؟ جڑا بدعتی انسان اپنا اعمال نامہ ویکھے گا نا تو وہ بڑے اعمال ہوں گے، کثرت اعمال تو ہونی ہے نا، رات دن جو کرتا رہے گا، بڑا خرچہ بھی کیتا ہے اس نے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے کہے گا نا کہ یا اللہ دیکھ میرا اعمال نامہ، اور ویکھ اعمال نامہ اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہاں دا اعمال نامہ سارے کا سارا پکیدہ اور معصوم۔ یا اللہ دیکھ اپنے نبی کا اعمال نامہ اور میرا اعمال نامہ دیکھ، میں وہ کام بھی کر کے آیا ہوں جو تیرا رسول بھی نہیں کر سکتا۔ تو شاید نہیں سمجھ آئی گا بدعتی کیا رہے قیامت والے دن کہ یا اللہ میرے اعمال نامے تو وہ اعمال موجود ہیں جڑے اعمال تیرے رسول کے اعمال نامے میں نہیں۔ دسو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ یہ رسول اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ بات آل الحدیث کی لکھ لے اور نوٹ کر لے، جو حضور کی اعمال نامے کتاب میں جو عمل نہیں اور صحابہ کی زندگی میں عمل نہیں، وہ تم کر بھی لو تو ثواب اجر مل سکتا نہیں۔ تم رسول اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ تم کر رہے ہو، جو حضور کی کتاب میں نہیں ہے وہ تمہاری کتاب میں ہے، جو حضور کی زندگی میں نہیں ہے وہ تمہاری زندگی میں ہے۔
اور یاد رکھنا بدعت پر کوئی شخص قرآن کی آیات پڑھے حدیث پڑھے کہ ایسا آیت تو یہ عمل ثابت ہو رہا ہے، یہ اس حدیث تو یہ عمل ثابت ہو رہا ہے، ایک ہی جواب کافی ہے. اگر اس آیت سے یہ عمل ثابت ہوتا اور اس حدیث سے یہ اگر عمل ثابت ہوتا جو تم نے کر رہے ہو، جو تم کرنے کی ہے، تو اللہ کی قسم سب سے پہلے اس آیت کی یہ معنی مراد میں مصطفیٰ سمجھ کے اور عمل کرتے. اگر حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ عمل قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، جو نہ ہی وہ مراد رسول ہو سکتا ہے. جڑا کام حضور اور صحابہ نے نہیں کیا وہ دین میں ہو سکتا نہیں. دین میں ہوتا تو حضور کرتے. قرآن تم پہ نازل ہوا ہے یا رسول اللہ پر؟ حدیث رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. مراد رسول اس آیت کا جو تھا حضور نے کر دیا. ہر حدیث کی جو معنی مراد تھا وہ حضور نے عمل کر دیا. اب ہمارے ذمہ قرآن کے نئے مسائل اخذ کرنا نہیں ہے، حدیث سے نئے مسئلے بیان کرنا نہیں ہے. قرآن مکمل، حدیث مکمل، دین مکمل، سمجھ مکمل، فہم مکمل. اب صرف میرے اور تجھ پہ لازم ہے عمل کیجئے اس عمل پر جو حضور نے کیا ہے، جو حضور نے صحابہ نے کیا ہے. بس ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قرآن آیات کے او مسئلے جو لبن کی کوشش کریے جڑی حضور علیہ السلام نے نہیں بیان فرمایا. یہ گمراہی ہے. اگر اس پوائنٹ اور نقطے کو سمجھ لو تو سمجھو کہ آپ نے دین کے اصل کو سمجھ لیا اور جان لیے. ذرا دیکھیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر مسجد بندر جاوے نا تو مسجد ایک کونے آگ لگی ہوئے. اللہ نہ کرے بندہ مسجد اندر داخل ہو ایک کونے آگ لگی ہوئے، ہر بندہ تڑپے گا دوڑے گا میں آگ کو بجھاواں تاکہ نقصان نہ ہو. فرماتے ہیں بندہ اس پاسے جو دوڑے نا آگ کو بجھانے، دوسرے پاسے بیٹھے تو دوسرے نوکری دو چار مولوی بندے بیٹھے انہوں بدعت کر رہے ہو. کیا فرماتے ہیں اس آگ دے پانی پان دی لوڑ کوئی نہیں، اس تو پہلے ایسے آپ پانی پاؤ. فرماتے ہیں بدعت ختم کرو، وہ دنیا کی آگ ہے، اس سے عمارت جلے گی. یہ ایمان کو، اسلام کو، دین کو، یہ اسلام اور دین کو آگ لگا دی اہل بدعت نے. یہ اگر بدعت جاری رہے تو یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جلا کے راکھ کر دے گی ایمان کو، عقیدے کو، اعمال کو. لا تبطلوا اعمالکم. اس آگ کو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن بدعت والی آگ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اتنا جرم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تو اینی نفرت کر دے سر. ایک بندے نے سلام دیتا، فلاں بندہ تو انہوں سلام کیا رہا تھی، فرمایا میرے والوں جواب نہ دیں انہوں، میں سنے اس دی نے بدعت جاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری حصے کے نبی نہ ہو گئے. آپ نے شیر سی سینہ مجاہد تابی رحمہ اللہ وہ نال سن سفر ہی سن رات ایک پنڈ نماز فجر پڑھن واسطے مسجد داخل ہو. مؤذن نے اذان دیتی، اس مسجد کا جڑا مؤذن تھی اس نے اذان کہی. اذان تو بعد انہیں نہ تصویب شروع کر، تصویب باندھ نے اذان دے کے نہ پھر گلی چوک اعلان کرنا، میٹھے میٹھے بھائیو اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا. الصلاۃ خیر من النوم کافی نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کافی نہیں. پھر اعلان گلیوں میں چوکوں میں کرنا، اس کو تصویب کہتے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجاہد میں جی. عبداللہ بن عمر فرمایا میں نے اس مسجد جو لائے چلو میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اس مسجد کا معاذ بدعتی وہ کام کر رہا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. وہ مشہور حدیث نے تو علم کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، کچھ لوگ آن گے جب میرے قریب آن گے نا میں تو سمجھا گا کہ میرے اپنے لگتے ہیں شکلیں بالکل پیاریاں پیاریاں، ظاہری صورت اچھی اچھی سی، لوگیاں کیونکہ رنگ شنگ چنگے کٹے سن.
میں پہچان لواں کوئی لگتے تھے امتی نے میرے لگتے لیکن اچانک انہوں نے میرے درمیان دیوار آئے ہو جائے گی جدو دیوار آئے ہوئے گی نا تو میں کہوں گا انہوں نے درمیان میرے پردہ دیوار چنگے بلے آ رہے سر تو انہیں دیوار کیوں درمیانی کھڑی ہو کیوں پیچھے ہٹا دیے گئے انکا لا تدری ما سبادر محبوب آپ نہیں جانتے یہ تمہاری امت کے بدعتی لوگ ہیں نبی علیہ السلام رحمت للعالمین سن کے کی فرمان کے آن دو کوئی گل نہیں ہو ہی جاندہ بندے کو غلطی ہوں کیا مدد ہے آن دو نہیں سو دفعہ کرو دور کر دو ان کو مجھ سے ہٹا دو لمن غیر آبادی جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تبدیل کر دیا نیا دین بنا کے پیش کر دیا ان کو ہٹا دو میرے ہر وہ عمل جو حضور نے اور صحابہ نے نہیں کیا اور رسول کی کیا جاتا ہے اسی بولو بدعت بعض لوگوں نے اینو تسلیم کیتا ہے پہ اے نئے کاموں بدعت کیا جاتا لیکن آدھے بدعت ہی دو قسم ہے ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے تو دوجی بدعت صحیح ہے ایک بری بدعت ایک اچھی بدعت یعنی شراب دو قسم کا وہ جو ہے ایک اچھا شراب تو ایک برا شراب بدکاری دو قسم کی ہوتی ہے زنا ایک اچھا زنا 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 ہوتا ہے شراب شراب ہوتا ہے شرک شرک ہوتا ہے بدعت بدعت ہوتی ہے بدعت ہے اچھی نالے بدعت نالے اچھی دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی بدعت کلو حضور کا فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام پر وحی سے نازل ہونے والے الفاظ رب دے علم سینا کہ دنیا آئے گی جو بدعت کو دو چار قسمہ بڑھا کے جائز کرے گی حضور نے کی فرمایا کلو بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی امام مرضی رحمہ اللہ کتابہ سنتا ہے اس میں آپ کا قول عبداللہ بن عمر کا کلو بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآ النَّاسُ حَسَنَةً ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو بدعت حسنہ کہیں یاد رکھنا کہ بدعت گمراہی عبداللہ بن عمر پہلے ہی صاف فرما دے جدو اسی بدعت رد کریے نا پھر تھوڑا جائے اہل بدعت کو پریشانی ہوتی تو پھر انہوں چار پانچ اعتراض بندے نو پکوائے ہوئے یاد کروائے ہوئے وہ میں تو دس دینا تو پھر انشاءاللہ بھی شروع کرنے توجہ ہے ماشاءاللہ جدو اسی بدعت رد کریے نا تو پھر اہل بدعت پہلے اعتراض کرتے ہیں ہر نوی شے بدعت کوئی چیز حضور دے زمانے چ نہیں سکتا اے جڑا مسجد مینار ہے کوئی حضور دے زمانے چاہے بڑی پھر مسجداں دے مینار کیوں اے بدعت نہیں اساں کیا ہے پر جڑے اعمال تسی کرتے ہو کل ساتھ چلیس میں اس طرح دے اعمال یہ بدعت ہے جواب کیا ہے مینار بدعت نہیں یہ تو یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہب اللہ ان کی قبر تے رحمت ہے وہ تو فرمانے ہونے سن میں ایک بندہ نا یہ ویکھیا نا کلین شیب ہے سی وہ گیا مسجد نماز پڑھنے وضو کرنے مولوی صاحب کو وضو کر کے نا اٹھے جا رہے تھے مسجد انہوں نے ایڑی بھی تھوڑی جگہ خشک سی انہوں نے کہا مولوی صاحب ہے میں کو اپنے ذرا پیر ویکھو تھوڑا پیر سی دین تو ہوتا ہے انہوں کی چاہیے سی کہ مولوی صاحب نے کو پیر دھو رہا تھا انہیں پتہ کیا کیا انہوں نے کہا تو اپنی داڑھی میں داڑھی رکھے کوئی نہیں تو میں دسی جاتا یہ ہوتا ہے اصل کچھ ہے بقول ساتواں جلیسواں یہ جو تم کرتے ہو یہ دین میں نہیں ہے یہ بدعت ہے پتہ کیا مسجد مینار میں بدعت نہیں تو اپنی داڑھی الویٹ یہ مسجد کا مینار بدعت نہیں مینار کا لباس ہی نہیں ہے آج تک ابھی ہم نے کہا ہے کہ مینار بنانا مینار والی مسجد میں نماز کا 25 گنا ثواب زیادہ ہے کبھی ہم نے کہا ہے کہ مسجد کا مینار بنانا سنت ہے فرض ہے ضروری ہے یہ تو اہل محلہ کے لیے بنایا گیا پہچان ہو جائے کہ یہ عام گھر نہیں ہے مسجد ہے اس پر تو امت کا اجماع اور اتفاق ہے لیکن کہنے لگے نہیں یہ مینار حضور کے زمانے کو ہے میں کہا حضور نے فرمایا اسی کے قیامت کے قریب مسجدوں کے مینار ہوں گے جب حدیث میں آ گئے تو بدعت کیسے ہے
نبی علیہ السلام نے کیا نہیں فرمایا کہ عیسی ابن مریم قیامت کے قریب نازل ہوں گے؟ کس پر؟ کچھ بات کس پر؟ جب نبی کے قدم لگ جائیں گے منار پر تو منار پھر بھی دین نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد دمشق کے منارے پر، مسجد کے منارے پر نازل ہوں گے عیسی ابن مریم۔ جب حضور نے یہ بیان کیا تھا اس وقت منارے نہیں تھے، وہ دمشق کا منارہ بھی نہیں تھا۔ حضور نے جب فرمایا مسجدوں کے منار نہیں تھے، حضور نے جب خبر دے دی کہ مسجدوں کے منار ہوں گے، جس کا ذکر حدیث میں آ جائے وہ بدعت نہیں ہوگی۔ کہنے کا حضور کے زمانے کو مسجد محراب ہوندے کہ محراب یہ بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں کیوں کہ قرآن پاک جو زکریا علیہ السلام وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ نماز محراب میں پڑھ رہے جن اس تو مراد اے محراب نہیں ہوگا وکھرا کمرہ ہی۔ میں کیا انہاں دی شریعت مسجد تو باہر نماز لہذا وہ تو محراب مسجد ہے احساس۔ ہن بھی کئی مولوی کا کیتا ہے کہ جڑا محراب ہے نا مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، وہ مولوی نو 4 انگل پیر پیچھا رکھنا چاہیے، 4 انگل نا پیر پیچھا ہو، کیونکہ تھوڑا جا مولوی مسجد ہو پیچھے نمازی جڑے وہ پیچھے ہون گے مسجد مولوی دی 4 انگل پیر جڑی ایڑی ہے نا وہ پیچھے ہوئے محراب دی جگہ تو دیوار تو ہٹ کے تاکہ تھوڑا جا مسجد ہو۔ جے وہ سارا محراب جو ہوئے گا تو دی امامت اقتداء جائز نہیں، کیونکہ بندے مسجد تے مولوی مسجد تو میں کہ جو گیا سجدے تے ایڑی ہو جائے گی وہ تا مولوی بات مقتدی اندر جیڑی بات گھڑی ہے نا وہ پھر گھڑی ہوتی ہے، وہ تو بول دی ہے کہ میں گھڑی ہوئی گپ ہوتی ہے۔ جب محراب کا بھی جواب دے دو گے نا پھر پتہ کی کہہ یہ جو قرآن پر زبر زیر پیشے لکھی ہو یعنی بعد جو نہیں لکھی ہے حضور کے زمانے کی کوئی ہے سر؟ میں کہا نہیں سر جڑے کنے لائن میں کہا جاج بن یوسف نے پھر اے بدعت نہیں، میں کہا اے بدعت نہیں کیوں؟ قرآن عراب کے بغیر لکھا جا سکتا ہے پڑھا نہیں جا سکتا، لکھا جا سکتا ہے پڑھا نہیں جا سکتا۔ میں نے تو کوئی بندہ مولوی ہو جو ہوئے جڑے عراب نہ پڑھے تو قرآن پڑھ کے بتا دے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، ہن پہلا لفظ کیڑا ہے الحمد، الحمد پڑھو قبل الحمد، الف تے زبر نہیں پڑھنی، پڑھو الحمد شاباش۔ تو الف تے زبر نہیں پڑھنی تے لام تے جزم نہیں پڑھنی تے ہا تے زبر نہیں پڑھنی، پڑھو شاباش الحمد۔ یہ تو مطلب لکھیا جا سکتا ہے پڑھیا جب حضور نے عراب پڑھ دیتے تو گویا مسئلہ حل ہو گیا کہ عراب پڑھے کس نے؟ حضور نے، لکھے بعد میں پڑھے حضور نے۔ جب حضور نے پڑھ دیا قرآن تو عراب پڑھیں گے۔ جڑی تساں حضور کے زمانے کوئی گھڑیاں ہے سر، کوئی گھڑیاں ہے سر حضور کے زمانے؟ میں کہا نہیں، تو پھر یہ بدعت نہیں۔ میں کہ اینج اگر بدعت ہونا ہے حضرت جی پھر تسی بھی بدعت ہو، تسی بھی مصطفیٰ نہیں آئے ہو نا۔ اللہ کے بندے اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں جی، بس بدعت نہیں، ٹرک بدعت نہیں، سواریاں بدعت نہیں، گڈیاں بدعت نہیں، بازاروں بدعت نہیں، یہ چیزیں بدعت نہیں ہو، بدعت نہیں ہے۔ ان کا تو ذکر قرآن میں ہے، بدعت کیسے ہو؟ رب نے فرمایا 14ویں پارے سورۃ النحل اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے اور اونٹ تمہاری سواریاں ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قیامت تک میں ہو یہ سواریاں بنا دیا گا جو تھوڑے اس وقت زمانے علم نہیں۔ اتنیاں سواریاں بھی آئے گی، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے، موجود ہے، بدعت نہیں ہے۔ تجھے میں سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھو کہ ایسا کرے سواریاں دین کیا ہے؟ ایسا کدی کیا کہ حضرات جس بندے کو موٹر سائیکل نہیں ہو بے دین ہے، جس بندے کو سائیکل نہیں ہو بندہ مسلمان ہی نہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا، تم بھی کہہ دو کہ کل 7واں 40واں دین نہیں ہے، صاحب نے روٹی شوٹی واسطے کام کیتا ہے، سانو کوئی اعتراض نہیں، اسی بھی سب آ دیں گے، اسی بھی سب آ دیں گے، تعاون کر دیں گے، لیکن کہہ دیو کہ یہ دین نہیں۔ ہمیں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب تم کہتے ہو یہ دین ہے تو اسی پھر کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا مسئلہ دین میں داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا کہ سواریاں تو بنا جدو یہ بھی جواب دے دو پھر پتہ کتنا جہاں کام اسی کرنے تھی وہ منع میں کہا دو. منع میں کہا دو. حضور نے فرمایا ہوئے کول نہ کرو، ساتواں نہ کرو، چالیسواں نہ کرو. حضور نے فرمایا ہوئے نہ کرو، منع میں کہا دو. میں کہا یہ جی بندہ کوئی کہے جہاں جمیا نہیں وہی موت میں کھا دو، جہی شاید جمی نہیں وہی موت میں کھا دو. جہاں جمیا نہیں وہی موت کہاں ہوگی؟ بدعت کہتے ہی اس کو ہے جو حضور نے منع نہ کیا ہو اور کیا بھی نہ ہو، وہی تو بدعت ہے. یہ چلا کی چستی کہاں سے تمہاری چلے گی کہ منع دکھا دو؟ منع نہیں، حضور نے کیا نہیں. جو حضور کرے وہ کرنا سنت ہے، تو جو حضور نہ کرے وہ نہ کرنا بھی سنت ہے. اس کو سنت ترکیہ کہتے ہیں. جڑا کام حضور نے نہیں کیتا وہ نہ کرنا سنت، جڑا حضور نے کیتا ہے وہ کرنا سنت. جدو اے بھی تسی حل کر دیو گے، مثلا میں سمجھنا اشہد ان امیر المومنین، اذان دے رہے ہیں میں سنو توجہ میں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. آل سنت سارے مقاطب فکر دیکھو عقیدہ کی اذان میں الفاظ پیغمبر علیہ السلام دی سنت نہیں. اگے آگو او کھڑا ہو جائے یہ اذان دین والا کہے کہ منع دکھا دو. اگر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ منع دکھا دو تو کی کہتے منع نہیں، لیکن سنت تو ثابت نہیں. ہے جی میں انہوں دے واسطے جواب ہے، یہی جواب ساری دنیا دے سامنے رکھیے کہ بدعت کام ہوتا ہے جڑا حضور نے نہ کیتا ہوئے، صحابہ کرام نے نہ کیتا ہوئے اور منع بھی نہ کیتا ہوئے، اپنے کولو اسلام اندر داخل کر کے کرنا اور اعلان کرنا. حضرات ثواب ملے گا، اجر ملے گا. انہوں بدعت آندے قرآن آندے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. جب یہ بھی جواب دیو گے پھر بتا آخری اعتراض کی کریں گے؟ آخری اعتراض کام تے چنگا ہی ہے، کام تے اسی چنگا ہی کرنا ہے نا. اگر کدو آ گیا تسی ماڑا کر دو ماشاءاللہ ساڈے تسی گوانڈی ہو، کام تسی چنگا ہی کر دو. کام تے اسی چنگا ہی کیتا ہے نا جی، کام تو چنگا ہی کیتا ہے. ہن میں چنگا کرن لگا تسی بھی چنگے تے ذرا قائم ہویا. اللہ اکبر. نماز عشاء شروع ہونے لگی، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پورا درود شریف پڑھے ہے، اس تو بعد اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اتے اٹھن تو بعد سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. سجدے اندر چلا گیا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں پوچھنا چاہنا سارے علماء کرام کو، سارے مکاتب آئے فکر کو، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کہنے لگے نماز نہیں ہوئی. میں کہ ثواب ملے یا گناہ؟ کہنے لگے گناہ ملے ہے. میں یہ کام تے چنگے کیتا سی. کھڑے کھڑے میں درود پاک پڑھیا سی تے سجدے اندر رکوع اندر سورۃ الفاتحہ پڑھیے اور سجدے اندر جا کے انا اعطیناک الکوثر پڑھیے. قرآن پڑھے ہے، قرآن پڑھے ہے، قرآن پڑھے ہے، قرآن پڑھے ہے، قرآن پڑھے ہے. گناہ تے نہیں ملنا. کہنے لگے گناہ ثواب نہیں، نماز عشاء نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟
درود پاک پڑھے کہن لگے اتھے پڑھیندہ ہے جتے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہوئے بس یہی پیغام سن لیجئے آل حدیثدار ہر عمل ہر درود ہر وظیفہ اتھے پڑھیندہ ہے کہتے یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم حرج کیے دے اندر حرج کیے دے حرج کی سی کم کرے گا رج کی گجرانے جلسہ تھی ایک پینڈ میں تقریر کر کے بیٹھا تھا تو 5-7-10 بندے نے اکٹھے ہو کے آگے لڑکی نوجوان کہنے سے مسئلے پوچھنے نہیں میں ساتھ یہ جی یہ دوسرے مسئلے کے لوگ نے توڑے کو مسئلہ پوچھنے سے میں کہا پوچھ لیں کہنے جیسے توڑے کو ساڑھا توڑا فرق کی ہے اہل حدیث نے ساڑھا توڑا فرق کی میں کہا فرق توڑا جائیے بات تو سا دین آپ بنایا ایسا وہ اسمان جڑا نادری شدہ دین حضور تے آیا سا حضور تے عمل کرنے جڑے مسئلہ سب کیڑا شاہ بڑھائی ہے میں کول ساتھ چلی سوائے میں گندے گندے کوئی 30-35 تک پہنچ گیا آندھا ہے دے جارج کی یہ جڑے کام تو سی روکی جاتے ہوئے دے کی حرج ہے کام تو چنگے ہی نہیں نا حرج کی میں چپ کر کے میں انہوں کی جواب دینا تو 4 منٹ میں چوپ رہے تھے آدھے ساڑھی گال تو ان کے جواب کوئی نہیں نا میں کہی بالکل کوئی نہیں جواب میں لا جواب ہو گیا تھوڑی گال تو میرے کوئی جواب نہیں آندھا چلو پھر یہ مسئلہ رہنے تو ایک اور مسئلہ پر کو پوچھ لینے ایسے گل تو جواب نہ سوڑ لو بے لو ایلی سو پاڑے مولوی کو نہیں جواب میں بھی مطمئن رہا میں کوئی مسئلہ نہیں بندے کو ہر گل تو جواب بندے کو نہیں بھی ہوتا کہنا جی رفولیت ہے جڑا کرنا چاہیے یا نہیں میں کرنا چاہیے جانے کتھے میں کہ نماز شروع کرنے رہا کوئی جانے کوئی دلیل میں کہا رجی اندر دلیل میں کہا رجی اینجے ہاتھ چکنے نہ جن جیت میں کہا رج کی رکو تو توڑ لگا پھر اینجے ہاتھ چکنے جن جیت میں کہا رج کی دلیل کیوں میں کہا رج کوئی نہیں دلیل کی ضرورت کیا ہے یعنی دلیل دے ہوندی ہے نا میں کہ کول ساتھ میں کی دلیل کیا ہے یعنی حرج کی میں کہا بولیے دین کرن لگا پھر حرج کی جی آمین کیوں آن دو میں کہا حرج کی پاؤں نہ پاؤں کیوں جوڑ دو میں کہا حرج کی جیڑے توڑا حرج سونے دے بس جیڑا کام تسی کرو ثابت نہ ہوئے تھے آدھے حرج کی ہے ساڑھے کل دلیلہ مانگے دو دلیل وہ مانگے جس کا مسلک دلیل پر ہو پوری بصیرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اللہ ذو الجلال کی قسم ہے اہل حدیث کا کوئی عمل دین میں ایسا نہیں ہے جس پر قرآن و مصطفیٰ کی حدیث میں دلیل موجود نہ ہو جو کچھ ہم کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر ہمارا مسلک دلیل پر قائم ہے بصیرت پر قائم ہم سے پوچھو ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کندھوں کے برابر دلیل ہے انگلیاں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے جوڑتے نہیں زیادہ کھولتے نہیں اس حالت میں دلیل ہے دائیں ہاتھ اوپر بایاں نیچے دلیل ہے اعلیٰ صدر سینے پر دلیل ہے اللہ وبائد میں نہیں پڑھتے ہیں دلیل ہے فاتحہ پڑھتے ہیں دلیل ہے آمین کہتے ہیں دلیل ہے 8 تراوی پڑھتے ہیں دلیل ہے پاؤں سے پاؤں جوڑتے ہیں دلیل ہے حمدن کثیرن پڑھتے ہیں دلیل ہے کوئی ایک عمل ایسا اللہ یہ دلیل تم مانگتے جاؤ دلیل دیتے ہم جائیں جس طرح ہم دلائل پر قائم ہیں ذرا سا ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس ان اعمال کی دلیل کیا ہے تم نے ساری بدعات کیا حرج ہے حرج کیا ہے اس پر دین میں اضافہ کیا ہے ہر سال نئے نئے اعمال اس دین میں داخل کر کہتے ہو حرج کیا ہے میں کہتا ہوں اگر حرج نہ ہوتا تو یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی کون سی الیوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان دا خطبہ ہر ساتھ فرمان توجہ فرمائی عید قربان دا خطبہ دے رہی عید قربان دا خطبہ دے آپ نے فرمایا میرے صحابہ قربانی اسے دی ہے جس نے نماز عید تو بعد جا کے قربانی کی تھی ہے ایک صحابی اٹھیا عرض کرتا ہے محبوب جی
میں باہر ڈیرے تو آیا جنگل چ آیا میرا اتنے ڈیرا میرے اتنی زمین مربع ہے اتنے میرا ڈیرا میں اتوں آیا ہوں میں سویرے سویرے اٹھیا میں کیا میں عید پڑھن مدینہ پاک جا رہا ہوں واپس آیا ہوں اللہ لیٹ ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی میں سویرے اٹھ کے قربانی کی ہے گوشت بنایا ہے گوشت بنا کے دے کے گھر والوں گوشت پکاؤ تقسیم کرو تے میں عید دی نماز پڑھ کے آیا مسجد نبی مدینہ پاک اندر حضور علیہ السلام دے پیچھے میں مدینے آ گئے عیدگاہ اندر محبوب جی تواڈے مگر عید پڑھ لی ہے میں قربانی کر آیا ہوں آپ نے فرمایا تیری قربانی کچھ بولیے تیری قربانی 1 گھنٹے کا فرق لگیا ہے تیری قربانی یا رسول اللہ میری قربانی کیوں نہیں فرمایا گوشت ہو گیا ہے قربانی نہیں ہوئی یا رسول اللہ کیوں فرمایا عید تو بعد میں کیا نماز تو بعد تو کر لیے نماز تو پہلے میں کیا عید تو بعد تو کر لی عید تو پہلے تیری قربانی کوئی نہیں جڑا کم پہلے ہوئے پہلے کریندا ہے جڑا کم بعد ہے حضور نے سکھایا بعد کریندا ہے اذان تو بعد درود پڑھیندا ہے اذان تو پہلے نہیں اذان تو بعد درود و سلام پڑھیندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا جدوں مؤذن اذان دے وے اودی اذان سنو جو کہندا او کہی جاؤ جدوں اذان مکمل کر دے وے ثم صلو علیہ پھر اذان تو بعد میرے اوتے درود پڑھو درود تو بعد دعا پڑھو اللہم رب الدعوۃ التامہ والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بعد اندر اذان تو بعد درود پڑھو یا رسول اللہ اسا پہلے پڑھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان تو بعد پڑھو یا رسول اللہ صدقے جائیے قربان جائیے اسا انشاءاللہ پہلے پڑھ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا حکم منو ولا تبطلوا اعمالکم میرا حکم منو میرا حکم ہے پہ اذان تو بعد درود پڑھنا ہے یا رسول اللہ صدقے جائیے قربان جائیے یا رسول اللہ وارے جائیے یا رسول اللہ سرکار کیا مرا بھائی یا رسول اللہ لیکن ساری مجبوری ہے ایسا پہلے پڑھنا ہے کیونکہ بعد بات بھی پڑھتے جڑا کام واپی کرتے وہ نہیں کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صلوا علیہ اذان تو بعد پڑھنا ہے یا رسول اللہ نہیں جواب آیا ہے اور جناب محترم اعتراض کرتا ہے پہلے حرج کیے پہلے پڑھن اندر حرج کیے پہلے درود پڑھن اندر حرج کیے پہلے قربانی کرن اندر حرج کیے حضور نے فرمایا اذان تو بعد پڑھنا ہے اہل حدیث اذان تو بعد پڑھنا ہے آج بھی سنت میں محفوظ و موجود کہنے لگے تو دور نال پیار نہیں میں کیا دور نال پیار ہے جڑے پھر تسی اذان تو پہلے درود کیوں نہیں پڑھ دے میں کہ پیار دی علامت دلیل ہے جڑ جی تے میں کہ اتفاق کر لئیے اسی نے بعد اندر تسی اندر پہلے جی میں کہ اختلاف کو ختم کر دینے ہاں 1 سال پنجایت بندہ کوئی بٹھا لینے ہاں تسی پہلے آندے اسی بعد چاہنے درود پڑھن دا اختلاف نہیں یاد رکھنا غلط آندے لوگ جڑے آندے اہل حدیث درود نہیں پڑھتے درود دے منکر نے درود نہیں اذان تو پہلے پڑھ دے سن لیجئے درود انکار نہیں پہلے تے بعد اختلاف ہے انہاں دا نظریہ ہے لوگاں دا کہ درود اذان تو پہلے پڑھنا چاہیے اہل حدیث دا نظریہ ہے کہ اذان تو بات پڑھنا چاہیے ہے ایک کوئی سالت اٹھے پورے گجر خان اندر جڑا دعا کرن اتفاق کرا دے جڑے کیویں اتفاق کر میں کہ درمیان ہے شروع کر تواڈی پہلے نہیں ساڈی درمیان ہے کدوں میں کہا شہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے 2 بار کہہ کے پھر پڑھ لینا درود مگر وہ یا رسول اللہ کہنا جڑے انج ثابت نہیں میں کہ جی انج ثابت نہیں ایویں اونج یہ میرے کل محبت کچھ دے ہو تو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھیے ایک باری پھر درود پڑھیے پھر اللہ اکبر کبھیے پھر درود پڑھیے جے محبت دی کر لے تے ہر جملے تو بعد درود پڑھنا چاہیے لیکن محبت سنت دے تابع ہوندی ہے عقیدت عقیدے دے تابع ہوندی ہے طریقہ وہی ہوندا ہے جو سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا ہے اگر یہ محبت کا معیار ہوتا سیدنا بلال یہ جو نہ پہلے درود کے الفاظ پہلے سلام کے الفاظ پڑھتے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم پڑھتے سیدہ ابو معذورہ پڑھتے جب مؤذنین رسول نے الفاظ نہیں پڑھے
پاک اندر پڑھنے تے اہل حدیث دا پیغام سن لو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تو ان کو کہہ سکتا ہے ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے, ماہ ربیع الاول دے اندر اہل حدیث نے جھنڈیاں نہیں لگائیں, اہل حدیث نے گلیاں نہیں سجائیں, اہل حدیث نے چونے نہیں بکھیرے. وہ دی وجہ کی ہے کیا تمہیں پیغمبر نہ پیار نہیں, پیار ہے, محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, درود و سلام بھی اہل حدیث پڑھتا ہے. لیکن سن لیجئے اس انداز اندر ہے جشن کیوں نہیں مناتا کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان دنوں اندر اے انداز دا صحابہ اکرام نے نہیں منایا کیوں؟ حدیث صحیح البخاری کھولیے دن غم دے دن نے 13 دن حضور بیمار رہے, 29 صبروں بیماری شروع ہوئی ہے, پر ربیع الاول تک حضور بیمار رہے, یہ سارے دن دکھ دے دن نے, پریشانی دے دن نے, غم دے دن نے, صحابہ پریشان نے. اگر صحابہ اکرام دے جو آنسو نہ ہون تے اسی مجرم دی آنسو ہون. تو پھر غور کیجئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ دی اطاعت پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم, اعمال باطل برباد نہ کرو. الذی ساندا تسا محبت پیار اندر ربیع الاول اندر کی کیتا ہے انوکھا کام جڑا تسا سا نہیں کیتا. نماز اساں بھی پڑھی ہے, تسی کدھر جا رہے ہو جی نماز پڑھو, اے کدھر جا رہے ہو مسجد دا گیٹ بند کرو نا جی. توجہ میرے رل کے انشاءاللہ اکٹھے رل کے پڑھا جی نا نماز. میں تو پھر انشاءاللہ کہیں جا کے سارا کچھ کرا گا, نہ تھوڑی روٹی کھانی نہ تھوڑا پانی پینا. توجہ ہے ماشاءاللہ سارا کچھ اگلی بار. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سن لیجئے پیغام اہل حدیث دا پیغام سن لیجئے. اندر ماہ ربیع الاول تسی کچھ نہیں کرتے, میں کہا کی کرانا چاہتے ہو ساڈے کولوں نماز تے اسی پڑھنے, روزہ بھی اسی رکھنا کرنے تے کہا دینے. کہنے کہ اس مہینے تسی کچھ نہیں کرتے. میں کہا یار نماز پڑھنا درود دور تے پڑھنا کہ نہیں تو تسی ان دن کچھ نہیں کرتے. میں کی کرانا چاہتے ہو؟ جڑے گلیاں صاف کیوں نہیں کرتے, جڑے گلیاں تو نہیں صاف کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا گلیاں تو صاف کرتا جڑا حضور دی گل نہ مننے. جنہاں جنہاں عیسی ابن مریم دی گل نہیں مننی, سمجھ نہیں آئی. جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا, اللہ نے ان کو گلیوں کی صفائیوں پہ لگا دیے. دیکھ لے ساڑھے علاقے تے گلیاں صاف کرتے جنہیں عیسی ابن مریم کی گل نہ مننی ہو. رب نے گلیوں کی صفائی پہ لگا دی, اللہ نے تو پہ لگا دی ہے. کہہ دی سو تواڈے واسطے پورے سال دی گلیاں جتنا دی تواڈے واسطے صاف کرا دیں گے. اللہ تانوں اور توفیق سن خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے ذریعے صفائی کرا دیتی ہے. سن خوشی ہے ہم جس رنگ کی جو یہ صفائی تو ہو گئی ہے نا, اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. جڑ تساں روضہ رسول دا ماڈل نہیں بنایا, میں کہ بنانا چاہیے. تھوڑا کی عقیدہ میں کہ بڑا تساں بنایا جڑ جی بنایا. میں کتنے بنایا جڑا گجر خان نے چوک گلیاں بنایا. میں کہ اساں بھی بنانا چاہتے سا. جڑ تساں کتنے بنانا؟ میں کہ پورا گجر خان بھریا سن اینج دی کوئی جا ہی نہیں لتی جے حضور دے روضے پاک دا ماڈل بنے. اینی جگہ ہی پکیزہ نہیں ملی. حضور دا روضہ پتہ کتنے بنتا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور دا روضہ اتنے بنتا ہے جتنے جگہ جنت ہوئے. تو جنت میں کھا دو جنت والی جگہ, پکیزہ جگہ, جنت والی جگہ گلی دھولو تب بھی ہو نہیں صاف نہیں ہو, اس میں یار پہ نہیں آتی. حضور کا روضہ جنت میں بنتا ہے, بس وہ بن گیا. میں کیا ہوں یا ربیع الاول میں پڑھیا تے 12 نو تساں ویکھیا تے 13 نو تو گزریا اور روضہ رسول ہے نہیں. وہ ماڈل پاک جو بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ 13 ربیع الاول 14 کو وہ نظر نہیں آیا, وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ توڑ دیا. میں نے کہا بنایا کس نے؟ کہنے لگا ہم نے بنایا. دیکھا کس نے؟ ہم نے زیارت کی ہے. توڑا کس نے؟ ہم نے توڑا ہے. گستاخ کون ہے؟ تو بنایا تم نے, توڑا تم نے, گستاخ
جنت روضہ جنت میں حضور کا ہوتا ہے، اگر بن جائے پھر توڑا نہیں کرتے سیدنا علی رضی اللہ پڑھے من کو گڑ پڑھ لیں سیدنا علی رضی اللہ سیدنا علی رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ رسول لکھ رہے ہیں قریش نال معاہدے پہ الفاظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے اعتراض کیتا ہم رسول نہیں مانتے لفظ رسول کاٹو آپ نے فرمایا علی کاٹ دے رسول فرما محبوب جی لکھن تو بعد علی کے میں کٹ مجھ سے نہیں کاٹا جا سکتا یا رسول اللہ تم نے کیک بنایا اوپر حضور کا نام لکھا پھر چھریاں لی اور کاٹا ہم کیک بناتے نہیں اس لیے کہ اوپر نام لکھ کے ہم سے کاٹا نہیں جا سکتا یہ تمہارا حوصلہ ہے ہم سے یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا ہم تو حضور کے نام کو چومنے والے لوگ ہیں ہم کیسے کاٹے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم پھر حضور علیہ السلام کا روضہ پاک بنایا میں کہ روضہ بنایا جان جی روضہ پاک بنایا تو میں کیا کیوں کس خوشی اندر جان نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نے حضور پیدا ہوئے نے تو میں کہا پیدا ہوئے نے ولادت با سعادت جڑی جی تے میں کہ روضہ کیوں بنایا ہے جڑا حضور پیدا ہوئے نے میں کہ روضہ کیوں بنایا ہے جڑا حضور پیدا ہوئے نے میں کہ روضہ کیوں بنایا روضہ ولادت دی دلیل نہیں بے شک اچھی بولیے روضہ ولادت دی علامت نہیں جب جناب سینے پاس لگ گیا روضہ رسول دا بیت من لیا انکا میتن انکا میتون و انہم میتون پیسہ تو اٹا بیج تو اٹا خرچہ تو اٹا دیا گیتا ساٹا روضہ بنا کے کہہ رہے ہیں حضور دنیا تو چلے گئے روضہ 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 پاک ویگ لو ہے روضہ پاک دیکھ لو ادھا مطلب من لیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا قتلا قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سن لیجئے ہم یہ دن اس انداز میں کیوں نہیں مناتے سن لیجئے نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان گئے جنازہ پڑھا کے واپس پلٹ نتی سور ہے آپ جناب سر پاک اندر درد جناب درد شروع ہویا ہے آپ سر سے درد دی وجہ تو پٹی مبارک بن رہی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمد محبوب جی خیر تو ہے فرما عائشہ میرے سر نو انتہا دا درد ہے حتیٰ کہ اگلے دن ماہ ربیع الاول شروع ہے بخار محبوب نو بھی شروع ہو گیا ہے بخار چڑھ گئے ان سارے ایام اندر حضور پہ مار رہنے جناں دنہ دے اندر جشندہ جناب سارا ڈھوم جناب رچایا جا رہا ہے انہاں سارے دنہ اندر حضور علیہ السلام بیماری اندر نے دکھ اندر نے تکلیف اندر نے حتیٰ کہ تکلیف اتنی بڑھ گئی آخری ایام اندر آپ نے فرمایا جماعت ہو گئی ہے جی محبوب جی جماعت حجے نہیں ہوئی صحابہ انتظار فرما رہے ہیں تیرے باری حضور نے کوشش کی تھی ہے ہم سے پوچھنے والوں کہ یہ دن کیوں نہیں مناتے ہیں سوال تمہارا جواب ہمارا سنیے اعتراض تمہارا جواب ہمارا سنیے حضور بیمار ہے حضور دکھ میں حضور تکلیف میں صحابہ پریشانی میں ہے یہ کہنے والوں یہ تم دن کیوں نہیں مناتے ہم صحابہ کے پڑھ لیجئے دکھ صحابہ کے پڑھ لیجئے مصائب صحابہ کے پڑھ لیجئے پریشانی صحابہ کی پڑھ لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت ہو گئی فرما محبوب یہ صحابہ منتظر نے فرمایا تیرے والی کوشش فرمائی اوپر پانی چھٹوائے لیکن آپ کو آرام نہیں آیا آپ نے فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے کو نہیں جایا جا سکے گا ابو بکر نو کہہ دو جماعت فرما دیں جماعت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پاک تے آگئے انہ دن اندر جشن دی تیاری ہو گئی ہے مصلی رسول مدینہ پاک اندر مصلی رسول خالی ہو چکا ہے
سیدنا صدیق مصلی پاک تے آ چکے نے، آپ نماز پڑھان لی تشریف نہیں لے آ رہے ہیں۔ صدیق مصلی پاک تے آئے، اللہ نے اپنے نبی نو کچھ آرام دیتا ہے، فرمایا شاہ جماعت ہو گئی، فرمایا محبوب جی صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق پڑھا رہے ہیں، فرمایا اے علی عباس جی محبوب جی منظرہ سہارا دیوں، میں لے چلو مسجد وال۔ نبی علیہ السلام مسجد وال چل پڑے، اور امی عائشہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس حالت کیفیت اندر کہ آپ دا ایک ہاتھ سیدنا علی دے کندھے تے، دوجا ہاتھ سیدنا عباس چچا دے کندھے تے، آپ زمین دے تے پیر نہیں لگ رہے ہیں، اتنی درد، اتنی تکلیف، اتنا بخار، دو مردان دے برابر بخار، آپ دے پیران دی لکیر بندی جا رہی ہے زمینوں تے۔ بتلاؤ ہم یہ دن اس طرح کیوں نہیں مناتے؟ پیران دی لکیر بڑھنے جا رہی ہے، اس حالت اندر مسجد نبی اندر حضور تشریف لے آئے، سیدنا صدیق دے نال آ کے بیٹھ گئے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ یہ دن کیوں نہیں مناتے ہم؟ یہ جشن کیوں نہیں مناتے ہم؟ یہ جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے ہم؟ یہ لائٹیں کیوں نہیں کرتے ہم؟ سوال تمہارا، جواب ہمارا۔ اہل حدیث کے جوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، مرد، عورتوں، بچوں، سنو ہمارا پیغام۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو محبت، ہاں محبت کیوں نہیں؟ اگر محبت رسول اللہ سے نہیں تو کس سے ہوگی؟ سن لیجئے، ہمارا تو مصطفیٰ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار بھی وہی، مطاع بھی وہی، مرشد بھی وہی، امام بھی وہی، ہمارا تو مصطفیٰ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم جس سے محبت کریں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ہمارے کل کائنات محبت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، سن لیجئے اس حالت اندر آپ نماز پڑھیے، پھر آپ نے پٹی میں بنی ہوئی ہے، ممبر پہ تشریف لے گئے، فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہنا، پھر آپ نے خطبہ ساتھ فرمایا بیٹھ کے ممبر پر، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے پیارے بندیاں جن بدن اختیار دیتا ہے، اس زمین تے روے ہو دی مرضی، اللہ کو چلا جائے اس دی مرضی، اس بندے نے اللہ کو جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ اجتماع اندر سیدنا صدیق ابن کر بیٹھے نے، اونچی آواز نہ رون لگ پہنے، ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ صدیق رو رہے ہیں، جشن منانے والوں صدیق رو رہے ہیں، لائٹنگ لگانے والوں صدیق رو رہے ہیں، انگڑے ڈالنے والوں صدیق رو رہے ہیں۔ صدیق دا ہنسنا، صدیق دا مسکرانا، صدیق دا خوش ہونا، یہ ساری چیزیں جو کچھ تم کرتے ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت کرو۔ صدیق تو رو رہے ہیں، سیدنا عمر اٹھے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کسی عام بندے دی بات کر رہے ہیں، فرمایا عمر تسی اتنے نہیں پہنچے جتے صدیق پہنچ گیا ہے۔ کیڑا بندہ ہے جنہوں اللہ اختیار دے وے دنیا تے رہو یا میرے کو آ جاؤ، شان مصطفیٰ دی ہو سکتی، اس بندے نے اللہ کو جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیغمبر نے اپنی دعوت نو قبول فرما لیا، پیغمبر نے اپنی موت پاک کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضور واپس تشریف لے آئے، پھر مسجد اندر نہیں جا سکے۔ آخری دن 12 ربیع الاول جس دن آندے حضور نے وفات پائی ہے، بل اتفاق حتیٰ کہ مولانا عامر رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات اندر لکھی ہے، پیغمبر دی وفات پاک 12 ربیع الاول نو ہے، جدو آپ دی وفات 12 نو ہے، پھر سن لیجئے 12 نو حالت منظر مدینہ پاک دا نماز فجر دا ویلا ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے شاہ نماز ہو رہی ہے، محبوب جی ابو بکر جماعت کروا رہے ہیں، آپ
نے فرمایا ذرا کھڑکی کھولو میں صحابہ کرام نو ویکھنا چاہنا کھڑکی کھولی تے محبوب نے صدیق دی امامہ تے صحابہ نے ویکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام مسکرا پہلے کہ صدیق دی امامہ تے خبردار کوئی اعتراض نہ کرے کوئی ناراض نہ ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوئے کسی دکھ نہ ہوئے محبوب علیہ السلام مسکرائے صدیق دی امامہ تے اندر صحابہ نو ویکھ کے ایک صحابی آندا ہے میں مگروں مسبوق سا جماعت ہو رہے ہویا شامل ہو رہا سا میں محبوب دا چہرہ ویکھ کے انج لگدا ہے جویں رال دے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے انج رونق والا چہرہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کھڑکی بند کر دو پھر آپ نے اپنی چرپائی مبارک پر آپ نے اپنے گھر مبارک اندر بیٹھ کے نماز پڑھی آخری نماز پر ربیع الاول دی آخری نماز پر ربیع الاول دی آخری نماز بھنگڑے والے دن آخری نماز جڑا تہاڈا دن جشن ہے آخری نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے کچھ تے خیال کرو مدینہ طیبہ کا کچھ تے خیال کرو صحابہ کرام دے غماں نال کچھ تے خیال کرو صحابہ کرام دے دکھاں نال اہل حدیث دا پیغام سن لیجئے اہل حدیث دی فکر اور منہج تے غور فرمائیے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر نماز تو بعد حضرت عباس تے حضرت علی اندر داخل ہوئے پیغمبر دی طبیعت نو پوچھیا ہے پھر بات تشریف لے آئے صحابہ کرام نے پوچھا عباس سناؤ سیدنا علی بولے حضور دی طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے سیدنا عباس فرمایا بنی ہاشم دے بندیاں نو دنیا تو میں جاندا ویکھیا ہے اے علی تسی عمرے چھوٹے ہو میں تہاڈا چاچا ہاں میں بنو ہاشم دے بندیاں نو دنیا تو آخری مرحلے اندر جاندے ویکھیا ہے پیغمبر نے صلوات و سلام تے موت پاک دے آثار ظاہر ہو چکے نے تھوڑی دیر گزری صدیق اندر تشریف لے آئے فرمایا محبوب جی طبیعت دی سناؤ فرمایا اے ابو بکر طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے فرمایا محبوب جی کئی دن ہو گئے میں اپنے گھر نہیں گیا اگر اجازت ہوئے میں مدینے تو باہر کالونی اندر جڑا میرا گھر بیوی رہندی ہے اگر اجازت دے موتوں ہو کے آ جاواں فرمایا ابو بکر چاہو تے جلدی واپس آ جانا محبوب علیہ السلام دے ابو بکر اجازت لے کے باہر نکلے گھوڑے پر چڑھے ایڑی لگائی گھوڑے نو جلدی جاواں تے واپس آ جاواں امی عائشہ فرما دے ابا جی دے نکلن دی دیر طبیعت آپ دی اور پریشان ہو گئی میں اٹھ کے آپ دے پیچھے بیٹھ گئی آپ دے وجود پاک نو اپنے میں سینے نال لا لیا ہے واری دا دن میرا سوار دا دن سی نبی علیہ السلام میرے سینے پانا سر لگائے ہوئے ہے آپ کے آہستہ آہستہ ہونٹ ہلنا شروع ہوئے میں قریب ہوئی تے پوچھ کے جے سنا تے صحیح محبوب کی فرما رہے نے میں نے آہستہ جی آواز لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نبیوں دی قبراں تے سجدے کیتے لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید نہ بنانا لا تجعلوا قبری عیدا محبوب جی تہاڈی قبر بھی بن چکی ہے ہر روزہ پاک بنایا جا رہا ہے تے نال عید بھی کہی جا رہی ہے لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عیدگاہ نہ بنانا میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنانا میری قبر دے ہوتے میلے تے جشن نہ منانا لا تجعلوا قبری عیدا آخری پیغام رسول اللہ دا لا تجعلوا قبری عیدا آخری پیغمبر دا آخری پیغام لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید کا ذریعہ نہ بنانا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا عبادت گاہ نہ بنانا پھر فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے ہونٹ مبارک دوبارہ ہلنا شروع ہوئے میں قریب ہو کے سننا چاہیا ہوں حضور فرما الصلاۃ الصلاۃ عائشہ میری امت نو کہہ دینا نماز نو ضائع نہ کرے نالی فرما وما ملکت ایمانکم متحدان دا غلامان دا خیال رکھنا اپنے ملازمین خدام دا خیال رکھنا وما ملکت ایمانکم اپنے متحدان دا خیال رکھنا پھر اماں جی ایسا فرما دیا نے حضور دا ہاتھ مبارک ہوتا نو اٹھیا ہے دائیں ہاتھ مبارک ہوتا نو اٹھیا ہے یہ ہے بار ربیع الاول مدینے کا یہ ہے رونا صحابہ کرام کا یہ ہے غم صحابہ کرام کا یہ ہے کیفیت مدینہ پاکی تمہارا اعتراض سوال
تم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ سن لیجیے ہمارا پیغام، یہ حالت کیفیت ہے مصطفیٰ کے حجرہ پاک کی۔ آپ کا ہاتھ مبارک اوپر اٹھا، اللہم الرفیق الرفیق الاعلیٰ حضور نے پڑھے ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، موت کی سکرات، تے پھر آپ کا ہاتھ مبارک ایویں انگلی مبارک ایویں ہاتھ پر اٹھے ہوئے ہے۔ اچانک اماں جی فرما دین آپ دا ہاتھ اے نیچے آنا شروع ہویا ہے تے ہاتھ مبارک آپ دے رانے پاک تے گرے ہے تے میں سمجھ گئی کہ حضور پاک دے روح پاک اپنے آپ دے جسم پاک جو نکلی ہے۔ امی ایسا فرما دین روح پاک جدو نکلی حجرے اندر انج خوشبو آئی جے میں خوشبو آج تک میں نہ سونگیے نہ محسوس فرمائیے۔ یہ وہ روح ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یہ وہ وجود ہے جس نے کبھی نافرمانی نہ کی، ہر وقت ذکر الہی سے زبان جناب کر رہی ہے۔ کیوں نہ خوشبو آئے اس حجرہ مبارکہ سے۔ امی ایسا فرما دیا میں مگروں اٹھی، حضور علیہ السلام جسد اطہر نو چرپائی تے پایا، اوپر میں جمنی ایک سفید چادر سنبھال کے رکھی ہوئی سی، وہ چادر میں اٹھائی آپ دے اوپر پا دیتی ہے سفید تھاری تار چادر سادہ۔ میں اٹھ کے حجرہ اپنے حجرہ پاک جو جڑا دروازہ مسجد نبی وال کھلنے اس دروازے تے آئی 12 ربیع الاول مدینے کا، 12 ربیع الاول مدینے کا گجر خان دے دوستو، 12 ربیع الاول مدینے کا، 12 ربیع الاول صحابہ کا، 12 ربیع الاول اصحاب رسول کا، مدینہ پاک کا۔ آج سے 1400 سال پہلے پیچھے کو چلیے، مدینہ کی طرف لے جا رہا ہوں، مدینہ کی حالت کیفیت بتلا رہا ہوں۔ امی ایسا فرما دیا نے میں حجرہ پاک دروازے تے آئی، زور نال دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ دوڑے آئے، مسجد نبی جو منتظر سن کوئی اللہ کرے شفا دی خبر آئے، صحابہ دوڑے آئے دروازے پہ، فرما میاں جی کی ہوئے ہے؟ اماں جی نے جڑی بات کہی ہے یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ آج کی ہماری اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ اللہ دا واسطہ ہے پیغام تے غور کرو، اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو، لڑدے کیوں ہو جھگڑدے کیوں ہو، ساڑھے پیغام تے غور کرو، ساڑھے مسلک تے منہج تے دعوت تے غور کرو، اہل حدیث دی دعوت تے غور فرمائیے۔ امی عائشہ دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ دوڑے آئے دروازے پہ، فرما اماں جی کی ہویا ہے؟ فرمایا او میرے نبی دی جماعت صحابہ توڑے پیرو مرشد وفات پا گئے، نبی علیہ السلام وفات پا گئے۔ صحابہ کرام فرمان ساڑھے اتے غم دے پہاڑ گرائے، سو روشنی ہو چکی ہے، سورج چڑھ چکی ہے کہ دو موت رسول دی خبر آئی ہے۔ دلال نبوت امام بیکی رحمت اللہ علیہ حدیث لے آئے، سن ابن ماجہ اندر صحیح حدیث موجود ہے، پورے مدینے اندھیرا چھا گیا ہے، رب پیغام دینا چاہتا ہے 12 ربیع الاول نو لائٹنگ نہیں کریں دی، روشنیاں نہیں کریں دی، اچھا گیا ہے، سورج چڑھیا ہویا ہے لیکن مدینے کا اندھیرا آ گیا ہے۔ صحابہ فرماندن سن ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آتا۔ سیدنا عمر نے آواز سنی امی عائشہ دی کہ حضور فوت ہو گئے۔ سیدنا عمر جیسا جری جوان اپنے ہوش و آواز کی کیفیت کیے، کھڑے ہو گئے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، اجے دین غالب نہیں آیا، اجے پوری دنیا دین غالب نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس آیت کو استدلال کیتے سیدنا عمر نے، دین غالب آنا چاہیے سی، رب دے لمحے سی، یہ آیت پوری ہوگی۔ صدیق عمر عثمان تے علی دے زمانے خلاف سیدنا عمر سمجھے سن اس آیت دے مصداق پیغمبر دی ذات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی زندگی جی دین غالب آ جائے گا، ہجے پوری دنیا دین غالب نہیں آیا، مصطفیٰ فوت نہیں ہو سکتے، پیغمبر رب نال ہم کلام ہونی، رب نال ملاقات نہیں گئے ہون گے، انبیاء جاندے رہندن، جویں موسیٰ کلیم اللہ 40 دن راتاں واسطے کوئی طور تے تشریف لے گئے سن، پیغمبر چلے گئے ہون گے، آ جان گے، خبردار کوئی نہ کہے کہ پیغمبر فوت ہو گئے، جڑا کہے گا میں وہ دے گردن اڑا دیاں گا، واللہ ما مات رسول اللہ۔ صدیق اپنے گھر جو نکلے اجازت لے کے گئے ہوئے سن رات آ رہے نے
کس نے بندے دسیا ابو بکر کدھر جا رہے ہو کدھر آ رہے سو کدھر جا گئے سو توڑے مرشد وفات پا گئے صدیق نے ایڑی ماری اپنے سواری نو جلدی نہ لائے سواری تو اترے سیدھا حجرہ مصطفی اندر آئے یہ ہے 12 ربیع الاول صدیق کا یہ ہے 12 ربیع الاول صحابہ کا یہ آنسو صدیق ہے ہمیں کہنے والوں جشن کیوں نہیں مناتے جعلی داڑیاں کیوں نہیں لگاتے بنگڑا کیوں نہیں ڈالتے سن لیجئے آل حدیث کا پیغام سن لیجئے صدیق اندر داخل ہوئے محبوب علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر تو چادر ہٹائی چادر ہٹا کے بخاری لکھے آئے صدیق جھکے تے آپ دے ماتھے دا بوسہ لے کے فرمایا محبوب جی توڑی زندگی بھی پگیدہ رہی ہے اوہ موت بھی پگیدہ ہے تو ہاڑے تے 2 موتاں نہیں آن گیاں جڑی رب نے لکھی سی وہ آ چکی بار تشریف لے آئے سیدنا عمر تے صحابہ دی حالت کیفیت میں کہ فرمایا عمر تلوار ذرا نیامت پاؤ سیدنا عمر نے تلوار نیامت پائی ہے صدیق آج نہ ہوتے امت پھسل جاتی صدیق کی موشن ہے پوری امت کے صدیق منبر پہ چڑھ گئے فرمایا لوگو انکا میتن و انہم میتون اور لوگو من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت لوگو رب پہ موت نہیں آتی رسولوں پہ موت آ جاتی ہے قد خلق من قبل رسول آپ سے پہلے کئی رسول آئے گزر چکے پیغمبر پہ موت آ گئی میں دیکھ کے آیا بوسہ لے کے آیا آپ پر موت مبارک آ چکی ہے صحابہ کے غم کا دن ہے ایسی کفیت ہے صحابہ کرام کی چلو حضور کی خلافت کے معاملات حل کیجئے صدیق منصب خلافت پہ آ گئے کون غسل دے گا حضور کو یہ اہل بیت کا حق ہے آج وہ جناب سوار کا دن وفات پائی ہے منگل بدھ کا دن ہے وہ 3 دن میت پاک دنیا میں پڑی موجود رہی صحابہ انتظار کرتے رہے کیوں صحابہ کا ایمان تھا یہ ہزاروں سال وجود پڑا رہے تبدیل نہیں آ سکتی یہ پقیدہ وجود ہے یہ مصطفیٰ کا وجود ہے انبیاء کے موجود رجا ساتھ محفوظ رہتے ہیں معصوم رہتے ہیں معمول رہتے ہیں زمین نہیں کھا سکتی زمین کا کیڑا نہیں کھا سکتا زمین کی کوئی چیز نہیں کھا سکتی انبیاء کا یہ خاص ہے ان کا ساتھ کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہوتا ہے 3 دن میت پاک دنیا پہ موجود نہیں صحابہ انتظار کرتے رہے دیدار کرتے رہے اندر جاتے رہے دیداروں طرح فردن فردن جنازہ پڑھتے رہے کیلے کیلے جنازہ پڑھتے رہے جماعت کی کس کی جرت ہے پیغمبر کی جسدیت ہر پر کوئی امامت کا حقدار ٹھہرے اور امامت کروائے نہیں جو اندر جاتا ہے 4 تکبیرات کہتا ہے اور جنازہ کے الفاظ دعائیں پڑھتا ہے باہر نکل آتا ہے سن لیجئے پیغمبر کا جنازہ پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جنازہ پڑھنے سے پیغمبر کے نعوذ باللہ کوئی گناہ والی بات ہے پیغمبر تو معصوم ہے گناہوں سے پاک ہے پڑھنے والے خوش نصیب ہے پڑھنے والوں کے درجات بلند ہو رہے ہیں شریعت کا حکم پورا ہو رہا ہے پیغمبر علیہ السلام ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے ہم ہیں محتاج ہم ہیں کہ ان کا ذکر کریں ان کی شان بیان کریں ہمارے درجے بلند ہو جائیں وہ تو ہیں ہی ورفعنا لک ذکرک ہر بندے نے اندر جا کے دیدار کیا ہے اپنا اپنا جنازہ پڑھا ہے باہر نکل آیا ہے 2 دروازے ایک دروازے داخل ہوتے ہیں دوسرے دروازے نکل آتے ہیں چلو جی آپ کو غسل پاک کون دے گا غسل پاک کے لیے حضرت عباس حضرت علی تھے حضرت فضل بن عباس جو علی کے چچا کے بیٹے ہیں عباس کے بیٹے ہیں یہ 3 صحابہ غسل دیں گے ان 3 نے غسل دیا سینہ شکران نے پانی پکڑایا یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت شکران یہ پانی تیار کیا آپ کو غسل پا دیا گیا کفن پا دیا گیا غسل دینے کے بعد قبر آپ کی بنا دی گئی لاد والی قبر بنا دی گئی آج بدھ کی شام کو پیغمبر علیہ السلام کو دفن کیا جا رہا ہے قبر میں کون اترے حضرت عباس سلانے کی طرف درمیان میں حضرت فضل بن عباس پیروں کی طرف سیدنا علی یہ 3 صحابہ قبر میں اترے قبر کے اندر میت پاک کو لے گئے یہ صد رسول کو قبر میں لے گئے جب قبر میں لے گئے تو حضرت شکران بولے یہ سرخ رنگ کی چادر حضور کی میرے پاس تھی یہ کون کرے گا حضور کے بعد اس چادر کو اوپر کون لے گا میرا دل کرتا ہے قبر میں یہ چادر بھی نیچے رکھ دیتی جائے چادر نیچے پھیلا دیتی گئی حضور علیہ السلام کو قبر میں اتار دیا گیا جب قبر میں اتار دیا گیا اوپر پتھر رکھنے شروع ہوئے جب آخری پتھر پیروں کی طرف آنے لگا سیدنا مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں فرماتے ہیں علی جی مغیرہ تو دیکھو حضور کے پیروں کا بند آپ نے نہیں کھولا فرمایا میرے ہاتھ میں پتھر ہے تم نیچے اتراؤ مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے
نہ گالیاں دیا کرو مغیرہ کو. یہ نیچے اترے ہیں نہ برا کہا کر رافضی و مغیرہ بن شعبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امیر معاویہ کے پیارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ صاحب رسول ہیں ان کے پیارے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نیچے اترے حضور کے پیروں کی طرف بند کھولا کفن پاک کا. بند کھولنے کے بعد حضور کی پیروں کی تلیوں کو اس طرح چھوا مس کیا, ہاتھ اپنی ہتھیلی کو پھیرا, پھر کے کھڑے ہو کے کہنے لگو گواہ رہنا. سب سے آخر پہ حضور کو پیروں کو ہاتھ میرا لگا ہے اور یہ کسی کا نہیں لگا. نبی علیہ السلام کو آخری پتھر رکھ دیا گیا, اوپر مٹی ڈال دی گئی, قبر مبارک بنا دی گئی. قبر مبارک بنا کے حضرت عباس, حضرت علی, حضرت فضل بن عباس باہر ہے, اوپر صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سارے باہر نکلے. ازواج مطہرات بنت رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مستورات میں ازواج مطہرات میں بیٹھی ہیں. فاطمہ آواز دیتی ہے بلال ڈال آئے ہو مٹی. جی اماں فاطمہ مٹی ڈال ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے یہ غم جو مجھ پہ حضور کی موت پاک کے آئے, جشن منانے والوں ہمارا حیا نہیں کرتے, نہ کرو. اماں فاطمہ کو تو حیا کر لو, امی عائشہ کو تو ادب و احترام کر لو. ان کی حالت کیفیت کیا ہے؟ اگر یہ پہاڑوں پہ آ جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, اگر یہ دنوں پہ آئیں تو دن راتوں میں بدل جائیں. جو غم مجھ پہ دلال النبوہ کی اندر مابہ کی روایت لے آئے. اما فاطمہ الزہرا حضور کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں. کسی عورت نے بھی فاطمہ کو مسکراتا نہیں دیکھا. اتنا غم کیا حضور علیہ السلام کی موت پاک کا. اور ابن عشام نے ایک پیاری جس پہ حضور سوار ہوا کرتے تھے, وہ روزانہ کے دروازے پہ بیٹھتی. کب نکلے سوار, کھانا پینا چھوڑ دیا, چارہ کھانا چھوڑ دیا. اس اونٹنی نے انتظار کئی دن کرتی رہی. جب حضور نہیں باہر تشریف لے آئے, اونٹنی بھی غم کے مارے مدینہ چھوڑ گئی. تمہیں اب بھی حیا نہیں آیا جشن مناتے ہو. سیدہ عائشہ کی حالت کیفیت, سیدنا حسنین کی کیفیت, سیدہ فاطمہ کی کیفیت, یہ صحابہ کی کیفیت ہمارے سامنے ہے. اس لیے ہم ان دنوں کو جشن کے طور پہ نہیں مناتے. یہ تو غم کا ایام ہے کہ حضور بیمار, صحابہ دکھ میں پریشانی میں ہے. ان دنوں میں یہ انداز ہم اس لیے نہیں بناتے کہ صحابہ اکرام کی یہ کیفیت ہے. اگر یہ دن ایسے منانا ہوتا تو صدیق عمر عثمان و علی اس کا احترام کرتے. جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر سن لیجیے وہ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں. ثابت ہوتا تو وہ ضرور عمل کرتے. جب حضور نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر.